بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے اس اسلامک انجینئر کی ایک اور ویڈیو کہ مولانا طارق جمیل کا اسلام سے اخراج۔ تو اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ احباب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے مولانا طارق جمیل کا دائرہ اسلام سے اخراج یا دائرہ اسلام سے خارج۔ ناظرین کرام، میں اپنے طریقہ کار کے مطابق پہلے آپ کو اسلامک انجینئر کی ویڈیو دکھاؤں گا، پھر اس پر اپنا تبصرہ کروں گا۔ تو آئیے اس کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے مفتی طارق جمیل کے بارے میں۔ دوستوں، ہم لوگوں نے سنا ہے کافی لوگوں سے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ توریت، زبور اور انجیل اللہ کی کتابیں تو ہیں مگر اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو ہم اس بارے میں تھوڑی تحقیق کریں گے اور جانیں گے کہ اس کے اندر کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ مزید ڈسکشن سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا، اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آپ اپڈیٹڈ ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ دوستوں، جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بے شمار جگہوں پہ قرآن شریف میں اللہ فرما رہے ہیں کہ توریت اللہ کا کلام ہے، جیسے قرآن چیپٹر 2 ورس 37 میں، اور زبور اللہ کا کلام ہے چیپٹر 4 ورس 163 میں، انجیل مقدس اللہ کا کلام ہے قرآن چیپٹر 3 ورس 3، قرآن چیپٹر 5 ورس 46۔ ان سب دلائل میں ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ توریت، زبور اور انجیل اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ تو دوستوں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کتاب جس کی ہے، کیا اس کے اندر کسی اور کی کلام ہو سکتا ہے؟ تو دوستوں، اب ہم چل کے سنتے ہیں مولانا طارق جمیل کے بیان کو، اور سنتے ہیں کہ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ توریت، زبور اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں مگر اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہ اللہ کا کلام اس میں نہیں ہے تو ان کو اللہ کی کتابیں کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ صحیفے 150 چھوٹے پمفلٹ کتابیں، چھوٹی کتابیں، وہ آسمان کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں۔ بھلا آپ کسی ایرے غیرے کے لکھی ہوئے کلام کو آپ اللہ کی کتاب کیوں کہیں گے؟ کیا یہ سراسر گستاخی نہیں؟ کیا توریت، زبور اور انجیل کے اندر فرشتوں کا کلام ہے؟ دوستوں، میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ شیخ حسینہ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اب شیخ حسینہ کی کتاب میں جو ہے گاندھی جی کا کلام ہے۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ گاندھی جی کا کلام شیخ حسینہ کی کتاب میں آ جائے؟ اگر اس کو کتاب کو کہا ہی گیا ہے کہ یہ شیخ حسینہ کی کتاب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس لیے شیخ حسینہ کی کتاب کہا گیا کیونکہ اس کے اندر شیخ حسینہ نے لکھا ہے۔ اگر کسی کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گاندھی جی کی کتاب ہے، تو اس کو کیوں کہا جا رہا ہے گاندھی جی کی کتاب؟ کیونکہ اس کے اندر گاندھی جی کے لفظ ہیں، یعنی کہ گاندھی جی کا کلام ہے۔ تو دوستوں، اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ مفتی اکمل صاحب نے کس طرح سے مولانا طارق جمیل کو اسلام سے خارج کر دیا، صرف اس بات کے اوپر کہ انہوں نے انجیل، توریت اور زبور کو بولا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، صرف اللہ کی کتابیں ہیں۔ نہیں ہوئی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بہن نے کوشچن کیا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ توریت، زبور، انجیل آسمانی کتابیں تو ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں، کیا اس کی یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن عظیم میں صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت، زبور، انجیل کو اپنا کلام قرار دیا ہے۔ اگر وہ کلام اللہ کا نہیں تھا تو یہ بتائیے آسمانی کتابیں کس نے لکھی تھیں یہ، اور کس کا کلام تھا؟ یقینی سی بات ہے کسی نے کسی کا کلام تو ہوگا نا، ان آسمانی کتابوں میں کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا، جو لکھا ہے وہ کلام ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج تھا کہ کسی اور مخلوق کا یا کسی اور خالق کا کلام لکھا ہوا وہ اپنے نبیوں تک پہنچائے؟ تو جہالت کی سی بات ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اگر اعلانیہ یہ جملہ کہا تھا تو اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی، تجدید ایمان اور تجدید نکاح اس پر لازم ہے۔ تو دوستوں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام کا اس بہت بڑے کنفیوژن کی وجہ سے آپس میں بڑے بڑے عالم دین کنفیوز ہیں، اور وہ
ایک دوسرے سے مختلف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور کنفیوژن صرف تبھی ہوتی ہے جب آپ سے کچھ چھپایا جائے۔ دوستوں، صرف کچھ چھپانے کی وجہ سے ہی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، یہ بات سب جانتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں دوستوں کہ کیا ہے وہ بات جو آپ سے چھپایا جا رہی ہے اور کیوں چھپائی جا رہی ہے۔ To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon. جی ناظرین کرام، آپ نے اس اسلامک انجینئر معروف مسیحی پلمبر کی ویڈیو دیکھی کہ کس طرح مسیحی پلمبر انجیل کی حقانیت کے لیے قرآن کی آیات کو مختلف جگہ سے پیش کر رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف بائبل کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے۔ مولانا طارق جمیل کی ایک بات یہ کہ تورات اللہ کی کتاب ہے لیکن اس میں اللہ کا کلام نہیں ہے، زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، انجیل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اصل میں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب خطیب ضرور ہیں، لیکن وہ تکابر ادیان کے طالب علم یا تکابر ادیان کے استاد نہیں ہیں جو ان کو اس بارے میں کچھ علم ہو۔ باقی جو بات انہوں نے کی ہے اس سے ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ موجودہ تورات، انجیل، زبور کی بات کرنا ہے، کیونکہ ان مسیحیوں کو بارہا اس بات کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ قرآن مجید میں تورات، زبور اور انجیل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ قرآن پاک جس تورات، زبور، انجیل کی بات کرتا ہے اور جن کی تصدیق کرتا ہے وہ موجودہ کتابیں نہیں ہیں، بلکہ وہ کتابیں تھیں جو اللہ رب العزت نے نازل کی تھی، جبکہ اس کے برعکس موجودہ بائبل کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ لوگوں نے لکھی ہیں اور اس کے کئی مصنف ہیں۔ خاص طور پر انجیل کو ہی لے لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بائبل میں موجود اناجیل اربع، یعنی کہ بائبل میں جو 4 اناجیل موجود ہیں ان میں سے ایک بھی یسوع مسیح علیہ السلام کی نہیں ہے، چاروں کی چاروں اناجیل کے مصنف مختلف ہیں، جبکہ قرآن پاک جس انجیل کی تصدیق کرتا ہے وہ یسوع مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ مسیحی پلمبر نے بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی اور اس نے اس مثال میں شیخ حسینہ کا نام لیا اور کہا کہ شیخ حسینہ، اور گاندھی جی کی مثال پیش کی اور کہا کہ شیخ حسینہ کی کتاب میں گاندھی جی کا کلام نہیں ہو سکتا اور گاندھی جی کی کتاب میں شیخ حسینہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ناظرین اکرام، اگر ہم اس مسیحی پلمبر کی اس مثال کو اگر ہم بائبل کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ بائبل میں ان کے بقول خدا کا کلام ہے، مسیحیوں کے بقول خدا کا کلام ہے، پھر اس میں کسی اور کا کلام نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اس کے برعکس اگر ہم بائبل کھولتے ہیں تو بائبل میں ہمیں کئی جگہ پر دوسرے لوگوں کا کلام بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا چلوں کہ اگر ہم بائبل کے پرانا عہد نامہ میں موجود یرمیہ نبی کی کتاب نکالیں تو یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا باب نمبر 8 اور اس کا فقرہ نمبر 8 اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم دانش مند ہیں کیونکہ ہمارے پاس خداوند کی شریعت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کاہنوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی ہے۔ دانش مند شرمندہ کیے جائیں گے، وہ حیرت زدہ ہوں گے اور پکڑے جائیں گے کہ کیسے دانش مند ٹھہرے جبکہ انہوں نے خداوند کے کلام کو ٹھکرا دیا۔ یہ ناظرین کرام آپ کے سامنے یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا باب نمبر 8 اور اس کا فقرہ نمبر 8 پڑھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہی یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا باب نمبر 23 اور اس کا فقرہ نمبر 36 ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اور اس طرح سے تم نے زندہ خدا رب الافواج ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالتے ہو، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہیں پر بس نہیں، ایک اور حوالہ آپ کے سامنے دیتا چلوں کہ یہی یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا باب نمبر 36 اور اس کی آیت نمبر 32 اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ چنانچہ یرمیہ نے دوسرا تومار لیا اور اسے باروک بن نریہ محرر کو دیا، جس نے شاہ یہودا یہوکیم کے آگ میں جلائے ہوئے تومار میں کی تمام باتیں یرمیہ کے منہ سے دوبارہ سن کر اس میں تحریر کی، اور ویسے ہی اور بہت ساری باتیں اس میں بڑھا دی، اس میں اور بھی بڑھا دی ویسی ہی باتیں۔ اب ناظرین کرام آپ کو 3 حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں، یہ یرمیہ نبی کی کتاب میں ہی 3 حوالے موجود ہیں۔ اب اگر ہم ان تمام حوالہ جات کو پڑھ کر آپ لوگ یہ بتائیں کہ اس مسیحی پلمبر کی بات کہاں تک صحیح ہے اور کیا بائبل میں اور لوگوں کا کلام شامل ہے یا نہیں ہے، یہ اس مسیحی پلمبر کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے اور ڈٹائی کی حد اکبر ہے۔ پھر مسیحی پلمبر نے مفتی اکمل صاحب کا کلپ لگا دیا جس میں کسی نے ان سے سوال کیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسا شخص
جو کہ یہ کہتا ہے کہ تورات، زبور، انجیل اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس بات کو میں واضح کرتا چلوں کہ مولانا مفتی اکمل صاحب جو ہیں وہ بھی تقابل ادیان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے وہ بھی بالکل صحیح دیا ہے، لیکن وہ فتویٰ جو انہوں نے دیا ہے وہ اصل کتب کے بارے میں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، نہ کہ وہ آج کی مروجہ بائبل کے بارے میں وہ فتویٰ دیا گیا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مروجہ بائبل مختلف مصنفین کی تصنیف ہے، نہ کہ وہ آسمانی کتاب ہے۔ اور انجیل کے بارے میں تو مسیح صاف یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ انجیل کوئی یسوع مسیح پر اتری تھی، یا کوئی انجیل ایسی کتاب تھی جو یسوع مسیح کے اوپر اتری تھی، اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، بلکہ ان کے نزدیک انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، نہ کہ کوئی کتاب۔ وہ انجیل مسیحی خاص طور پر اس بات کو نہیں مانتے کہ انجیل کوئی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع مسیح پر اتری تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔